خطوط غالب کی ڈرامائی قرأت کی آخری قسط۔ ناظرین، غالب انسٹیٹیوٹ کے ہم سب ڈرامہ گروپ کی جانب سے میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، ہم سب ڈرامہ گروپ غالب انسٹیٹیوٹ کی ذیلی شاخ ہے، جس کے تحت ہم سب ڈرامہ اسٹیج اور دوسرے ثقافتی پروگراموں کا انعقاد کرتے ہیں۔ اس گروپ کی چیئر پرسن ڈاکٹر رخشندہ جلیل صاحبہ ہیں۔ ڈاکٹر رخشندہ جلیل صاحبہ کئی اہم کتابوں کی مصنفہ ہیں اور اردو اور عالمی ادب پر ان کی گہری نظر ہے۔ گزشتہ چند سالوں میں اس گروپ نے ان کی سرپرستی میں بہت اہم پروگراموں کا انعقاد کیا ہے، جس میں خطوط غالب کی ڈرامائی قرأت بطور خاص قابل ذکر ہے۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ہم سب ڈرامہ گروپ نے خطوط غالب کی ڈرامائی قرأت کا جو سلسلہ شروع کیا تھا وہ بہت مقبول ہوا، اور لوگوں نے ہم سے خواہش ظاہر کی کہ اس سلسلے کو جاری رہنا چاہیے۔ اس سلسلے کی کامیابی کا راز اس بات میں بھی پوشیدہ ہے کہ ہم نے اس پروگرام میں اسٹیج ڈرامے سے جڑے ہوئے ایسے افراد کا انتخاب کیا جو اپنی ذات میں انجمن کی حیثیت رکھتے ہیں۔ پروفیسر محمد کاظم صاحب، جناب عباس رضا حیدر صاحب، محترمہ سعدیہ رحمان صاحبہ، جناب محمد ناصر صاحب اور ڈاکٹر جاوید حسن صاحب جیسے یگانہ روزگار شخصیتیں اس پروگرام کی کامیابی کی ضامن تھیں۔ اس سے قبل ہم نے محفل قصہ خوانی کے عنوان سے ایک آن لائن نشست کا آغاز کیا تھا، جس میں قرۃ العین حیدر کی مشہور کتاب آخر شب کے ہم سفر کی قرأت آپ سب نے ملاحظہ فرمائی۔ یہ نشست بھی بہت مقبول ہوئی اور یوٹیوب پر خصوصاً اس کے دیکھنے والوں کی بہت بڑی تعداد موجود ہے۔ آپ لوگوں کا قیمتی مشورے بھی ہمیں موصول ہوئے۔ آج اس آن لائن سیریز خطوط غالب کی ڈرامائی قرأت کی آخری نشست ہے۔ پروفیسر محمد کاظم صاحب، جناب عباس حیدر نقوی صاحب، محترمہ سعدیہ رحمان صاحبہ، جناب محمد ناصر صاحب اور جناب جاوید حسن صاحب نے غالب کے خطوط کو جس انداز میں ناظرین تک پہنچایا ہے، میرے خیال میں اس انداز میں یہ خطوط پہلی بار تسلسل کے ساتھ لوگوں تک پہنچے ہیں۔ آپ سبھی لوگ اپنے اپنے میدان میں ایک منفرد شناخت رکھتے ہیں، لیکن خطوط غالب سے اس طرح کی گہری وابستگی ایک ادبی واقعہ ہے۔ میں آپ تمام فنکاروں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، خصوصاً عباس حیدر نقوی صاحب کا۔ میں بہت مشکور ممنون ہوں کہ یہ تجویز پہلی مرتبہ آپ کی جانب سے ہی آئی تھی اور اس کا خاکہ آپ نے ہی مرتب کیا تھا۔ جناب عباس حیدر نقوی صاحب نے ڈرامے کی دنیا میں منفرد انداز ایجاد کیا ہے۔ غالب کی واپسی میں غالب کا ایسا زندہ کردار آپ نے پیش کیا کہ دیکھنے والے ایک لمحے کے لیے بھول گئے کہ غالب کو اس دنیا سے گئے صدی بیت چکی ہے۔ میں اس سیریز میں شامل تمام فنکاروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ساتھ ہی ان تمام حضرات کا شکر گزار ہوں جنہوں نے آن لائن اس سیریز میں شرکت فرمائی اور ہماری حوصلہ افزا فرمائی۔ میری جناب پروفیسر محمد کاظم صاحب، جو اس سیریز کے روح رواں ہیں، جنہوں نے خطوط غالب کی ڈرامائی قرأت میں اپنے انداز بیان سے چار چاند لگا دیے ہیں، ناظرین نے ان کی گفتگو اور تعارف کو بہت پسند کیا ہے۔ میں ان سے درخواست گزار ہوں کہ آج کی اس آخری قسط کا آغاز فرمائیں۔ جناب پروفیسر محمد کاظم صاحب۔ بہت شکریہ ڈاکٹر ادریس صاحب۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ ڈاکٹر ادریس صاحب نے فرمایا کہ خطوط غالب کی یہ آخری قسط ہے اور ہم سب ڈرامہ گروپ غالب انسٹیٹیوٹ کی جانب سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا اور آج ہم اپنی 10ویں قسط کے ساتھ کم و بیش آخری پڑاؤ میں ہیں۔ غالب سے ہم سب واقف ہیں اور غالب کے خطوط سے بھی ہم سب واقف ہیں، اور غالب کے خطوط کے مطالعے کے بعد اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ غالب اگر شاعر نہ بھی ہوتے، صرف انہوں نے خطوط لکھے ہوتے، تو بھی مجھے لگتا ہے کہ ان کا مقام کم نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ بھی درست ہے کہ غالب کی زندگی، غالب کا دور، غالب کے معاصرین، غالب کے شاگرد اور 1857 کے واقعات کے بارے میں کے حوالے سے اگر ہمیں کوئی بہت دستاویزی معلومات یا بہت اہم معلومات ملتی ہیں تو وہ خطوط غالب میں موجود ہے۔ خطوط غالب نہ صرف یہ کہ اپنے انداز کا، اپنے اسلوب میں منفرد ہے، بلکہ
اپنے مواد میں بھی منفرد ہے. اس سے پہلے ایسے خطوط نہیں لکھے گئے، اور ہمیں 1857 کے آس پاس کی دلی کو جاننا ہے، اس دور کو جاننا ہے، تو خطوط غالب ہمارے لیے ناگزیر ہو جاتا ہے اس کا مطالعہ. اور خطوط غالب کے مطالعے سے وہ تمام باتیں کہ انگریزوں نے کس طرح سے کیا رویہ اختیار کیا ہمارے ساتھ، اور ہمارا رویہ انگریزوں کے تئیں کیا تھا، ان کے شاگردوں میں، ان کے عزیزوں میں کس طرح سے انگریز بھی ان کے عقیدت مند تھے، اور کون کون ان کے شاگرد تھے. یہ بات بھی درست ہے کہ غالب کی زندگی کے بارے میں جو تضادات ہمارے سامنے ہے، جو ملتے ہیں، وہ بھی غالب کے خطوط کی ہی دین ہے، کہ الگ الگ خط میں الگ الگ اپنی زندگی کے بارے میں، اپنے خاندان کے بارے میں، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں انہوں نے جو بیان کیے ہیں، جس سے وہ تضاد بھی پیدا ہوتا ہے. غالب کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ غالب ایک ایسا شخص ہے جو کبھی کسی کی تعریف کر ہی نہیں سکتا ہے، لیکن ہم ان خطوط کے ذریعے ہی اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ غالب نے بہت ہی کم تر لوگوں کو بھی بہت بڑا شاعر گردانا ہے، اور بڑے بڑے شاعر کو انہوں نے خاطر میں نہیں لایا ہے. پینشن کو لے کر انہوں نے جو سفر کیا، اور جس طرح کی ان کی زندگی میں حالات پیدا ہوئے، اس کا بھی عکس ہمیں ان کے خطوط میں دیکھنے کو ملتا ہے. اور یہ حقیقت ہے، کئی لوگ یہ کہتے ہیں کلکتے کا سفر ان کا بہت ناکام رہا، لیکن جب ہم غالب کی تخلیقات کو دیکھتے ہیں، ان کی مثنوی کو دیکھتے ہیں، ان کے قصائد کو دیکھتے ہیں، ان کے خطوط کو دیکھتے ہیں، تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر غالب نے سفر کلکتہ نہ کیا ہوتا تو شاید یہ رنگا رنگی ان کی تحریر میں نظر نہیں آتی، یا مثنوی جو ہے بنارس سے متعلق وہ ہمارے سامنے نہیں آتی. تو غالب کے خطوط کا مطالعہ بہت ناگزیر ہے، اور ہم نے یہاں چند منتخب خطوط ہی آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں. اور مقصد یہ تھا کہ نہ صرف یہ کہ صرف ان خطوط کو ملاحظہ فرمایا جائے، بلکہ اس سے غالب کے خطوط پر دلچسپی پیدا ہو، اور نہ صرف یہ کہ انتخاب پڑھا جائے، بلکہ ان کے خطوط کا مطالعہ کیا جائے، اور اس سے ایک نئے غالب کو دریافت کرنے کی راہ ہموار ہو، غالب کو ایک نئے زاویہ سے دیکھنے کا موقع ملے. اور آپ کے علم میں ہے، اور جیسا کہ ڈاکٹر ادریس صاحب نے فرمایا، کہ ہمارے ساتھ جو یہ چار فنکار ہیں، یہ چار فنکار نہیں بلکہ چار انجمن ہے، چار دبستان ہے، چار مختلف شخصیت ہی نہیں بلکہ چار مختلف فکر رکھنے والے، اور غالب کو ہی نہیں، تھیٹر کو، ڈرامے کو، ادب کو چار مختلف زاویے سے دیکھنے والے لوگ ہیں. آپ نے اب تک قرت سے ملاحظہ فرمایا کہ کس طرح سے غالب کو یہ سمجھتے ہیں، اس کو اپنے اندر تحلیل کرتے ہیں، اور پھر اسے آپ کے سامنے ڈرامائی انداز میں پیش کرتے ہیں. ہمارے چار فنکار، جیسا کہ ڈاکٹر ادریس صاحب نے بھی ان کا تعارف پیش کیا، کہ جاوید حسن صاحب یوں تو استاد ہیں، اکیڈمک سے وابستہ ہیں، لیکن تھیٹر سے وابستگی ان کی ہے، اور تھیٹر پر ان کا کام ہے، انہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہے، اور تھیٹر ڈرامہ کرتے رہے ہیں، اور ان کے انداز سے بھی آپ کے علم میں آتا ہوگا کہ یہ ایک ایکٹر بھی ہے. ہمارے ساتھ محمد ناصر صاحب موجود ہیں، جو طالب علمی کے زمانے سے نہ صرف یہ کہ غالب کو پڑھتے ہیں، بلکہ اب استاد ہیں، اور غالب کو پڑھاتے بھی ہیں، اور غالب کے دیوانے ہیں. غالب پر جو ڈرامے پیش ہوئے ہیں اس میں اداکاری بھی کی ہے، اور ان کے بیک سٹیج کا کام بھی بخوبی انجام دیا ہے. اور ان کا اپنا خط پڑھنے کا جو انداز ہے وہ منفرد ہے، اکیلا ہے. عباس صاحب کے حوالے سے ڈاکٹر ادریس صاحب نے فرمایا کہ وہ ایک دبستان ہے، اور غالب انسٹیٹیوٹ کے ذریعے، خود ان کے اپنے گروپ کے ذریعے، نہ صرف غالب پر ڈرامے بہت سارے پیش کیے ہیں انہوں نے، بلکہ کئی بہت اہم ڈرامے، مارکت الارا ڈرامے پیش کیے ہیں. اور آپ ایک ہدایت کار، اداکار، ڈرامہ نگار، اور ایک مکمل فنکار ہے ڈرامے کے. اور ڈرامہ ان کا شوق ہے، ان کا اوڑھنا بچھونا نہیں ہے، اس لیے کہ ہر اوڑھنے بچھانے والی چیزوں کو وقفے وقفے سے دھوپ دکھانا ہوتا ہے، اور یہ دھوپ دکھانے کا موقع بھی نہیں دیتے ہیں، مسلسل کام کرتے رہتے ہیں. ہمارے ساتھ سعدیہ رحمان صاحبہ موجود ہیں، اور سعدیہ رحمان صاحبہ مختلف جہت شخصیت ہیں. ان کا پرفارمنس کوئی بھی ہو، وہ اسٹیج ہے، وہ ٹیلی ویژن ہے، وہ ریڈیو ہے، وہ فلم ہے، ان تمام آپ کی نہ صرف واقفیت ہے بلکہ آپ کی وابستگی ہے. اور آپ کے بنائے ہوئے فلم، جو 13 شارٹ فلمیں آپ نے بنائی تھی دوردرشن کے لیے، مجاہدین آزادی پر کہاں گئے وہ لوگ، اس کے علاوہ جو آپ نے ٹریول پر جو آپ نے کھانا بنایا ہے، کھانا بنانے پر جو آپ نے پروگرام بنایا ہے، اس کے بعد آپ نے ریڈیو کے لیے جو پروگرام بنائے ہیں،
اسٹیج پہ جو اداکاری کی ہے باز حیدر صاحب کی نے کی، ہدایت کاری میں بھی آپ کو اسٹیج پر ہمیں دیکھنے کا موقع ملا ہے، اس کے علاوہ دوسرے ڈرامے میں بھی دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ ابھی گزشتہ برس چوتھی کا جوڑا میں آپ کو ہم نے دیکھا، اور جس طرح کی اداکاری آپ کی ہم نے دیکھی غالب انسٹیٹیوٹ نے ہی وہ پیش کیا تھا۔ تو ایک مکمل فنکار ہیں آپ، اور ادریس صاحب کا کمال یہ ہے کہ ان تمام فنکاروں کو یہاں یکجا کیا اور ان سے غالب کے خطوط کی پیش کروایا، غالب کے خطوط کو۔ ہم یوں تو کہہ رہے ہیں کہ غالب کے خطوط کی آخری پیشکش ہے، لیکن یہ ہم سب ڈرامہ گروپ کی آخری پیشکش نہیں ہے۔ ہم پھر سے غالب کو فنکار کو ایک نئے زاویے سے، نئے طرح سے لے کر پھر آپ کی خدمت میں جلد ہی حاضر ہوں گے۔ آج کی اس قسط کی شروعات میں کرنا چاہوں گا جناب جاوید حسن صاحب سے، اور جاوید حسن صاحب مرزا ہرگوپال تفتہ کے نام لکھے غالب کے خط۔ مرزا ہرگوپال تفتہ غالب کے بہت چہیتے شاگرد تھے۔ انہوں نے غالب نے جس بے تکلفی سے تفتہ کو خط لکھا ہے وہ دیکھنے کی بات ہے، اور خود جاوید حسن جس طرح سے پڑھتے ہیں وہ بھی سننے اور اس کا مشاہدہ کرنے کی بات ہے۔ تو میں جاوید حسن صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ برائے کرم آپ غالب کے ان خطوط کی خیرت فرمائے، ڈرامائی خیرت فرمائے جو انہوں نے مرزا منشی ہرگوپال تفتہ کو لکھا تھا۔ جاوید حسن صاحب۔ شکریہ سر۔ مرزا ہرگوپال تفتہ کے نام یہ خط ملاحظہ فرمائیے۔ کیوں صاحب، روٹھے ہی رہو گے یا کبھی منو گے بھی؟ اور اگر کسی طرح نہیں منتے تو روٹھنے کی وجہ تو لکھو۔ میں اس تنہائی میں صرف خطوں کے بھروسے جیتا ہوں، یعنی جس کا خط آیا میں نے جانا کہ وہ شخص تشریف لایا۔ خدا کا احسان ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جو اطراف و جوانب سے دو چار خط نہیں آ رہتے ہوں، بلکہ ایسا بھی دن ہوتا ہے کہ دو بار ڈاک کا ہرکارا خط لاتا ہے، ایک دو صبح کو اور ایک دو شام کو۔ میری دل لگی ہو جاتی ہے، دن ان کے پڑھنے اور جواب لکھنے میں گزر جاتا ہے۔ یہ کیا سبب؟ 10 12 دن سے تمہارا خط نہیں آیا، یعنی تم نہیں آئے۔ خط لکھو صاحب، نہ لکھنے کی وجہ تو لکھو۔ آد آنے میں بخل نہ کرو، ایسا ہی ہے تو بیرنگ بھیجو۔ غالب، سوموار 27 دسمبر 1858 ء۔ دوسرا خط یوں ہے: میری جان، کیا سمجھے ہو؟ سب مخلوقات تفتہ و غالب کیوں کر بن جائیں؟ ہر یکی راہ بہرکاری ساختن، انت متا سومتا، مصری میٹھی نمک سلونا، کبھی کسی شے کا مزہ نہ بدلے گا۔ اب جو میں اس شخص کو نصیحت کروں وہ کیا نہ سمجھے گا کہ غالب کیا جانے کہ عبد الرحمن کون ہے، اور مجھ سے اس سے کیا رسم و راہ ہے؟ بے شبہ جانے گا کہ تفتہ نے لکھا ہوگا۔ میں اس کی نظر میں سبک ہو جاؤں گا اور تم سے وہ اور بھی سرگراں ہو جائے گا۔ اور یہ جو تم لکھتے ہو کہ تو نے اس شخص کو اپنے عزیزوں میں گنا ہے، بندہ پرور، میں تو بنی آدم کو مسلمان ہو یا ہندو یا نصرانی عزیز رکھتا ہوں اور اپنا بھائی گنتا ہوں، دوسرا مانے یا نہ مانے۔
باقی رہی وہ عزیز داری جس کو اہل دنیا قرابت کہتے ہیں، اس کو قوم اور ذات اور مذہب اور طریق شرط ہے، اور اس کے مراتب و مدارج ہیں۔ نظر اس دستور پر اگر دیکھو تو مجھ کو اس شخص سے خس برابر علاقہ عزیزداری کا نہیں۔ از راہ حسن اخلاق اگر عزیز لکھ دیا یا کہہ دیا تو کیا ہوتا ہے؟ زین العابدین خاں عارف، میری سالی کا بیٹا، یہ شخص اس کی سالی کا بیٹا، اس کو جو چاہو سمجھ لو۔ خلاصہ یہ کہ جب ادھر سے آدمیت نہ ہوئی تو اب اس کو لکھنا لغو و بے فائدہ بلکہ مضر ہے۔ تمہارا میرٹھ جانا اور نواب مصطفیٰ خان سے ملنا ہم پہلے ہی دریافت کر چکے ہیں۔ اب تمہارے خط سے مراد آباد ہو کر سکندر آباد آنا معلوم ہو گیا۔ حق تعالی شانہ تم کو خوش و خرم رکھے۔ مرحوم جمعہ 23 دسمبر 1859 عیسوی۔ اور یہ آخری خط مرزا تفتہ کے نام۔ اس کی ابتدا یوں ہوتی ہے: مرزا تفتہ، جو کچھ تم نے لکھا یہ بے دردی ہے اور بدگمانی، معاذ اللہ، تم سے اور آزردگی۔ مجھ کو اس پر ناز ہے کہ میں ہندوستان میں ایک دوست صادق الولا رکھتا ہوں جس کا ہر گوپال نام اور تفتہ تخلص ہے۔ تم ایسی کون سی بات لکھو گے کہ موجب ملال ہو؟ رہا غماز کا کہنا، اس کا حال یہ ہے کہ میرا حقیقی بھائی کل ایک تھا کہ وہ 30 برس دیوانہ رہ کر مر گیا۔ مثلاً وہ جیتا ہوتا اور ہوشیار ہوتا اور تمہاری برائی کہتا تو میں اس کو جھڑک دیتا اور اس سے آزردہ ہوتا۔ بھائی مجھ میں کچھ اب باقی نہیں ہے۔ برسات کی مصیبت گزر گئی لیکن بڑھاپے کی شدت بڑھ گئی۔ تمام دن پڑا رہتا ہوں، بیٹھ نہیں سکتا، اکثر لیٹے لیٹے لکھتا ہوں۔ معاذا یہ بھی ہے کہ اب مشق تمہاری پختہ ہو گئی، خاطر میری جمع ہے کہ اصلاح کی حاجت نہ پاؤں گا۔ اس سے بڑھ کر یہ بات ہے کہ قصائد سب عاشقانہ ہیں، بکار آمدنی نہیں۔ خیر، کبھی دیکھ لوں گا، جلدی کیا ہے؟ 3 بات جمع ہوئی: میری کاہلی، تمہارے کلام کا محتاج باصلاح نہ ہونا، کسی قصیدے سے کسی طرح کے نفع کا تصور نہ ہونا۔ نظر ان مراتب پر کاغذ پڑے رہے۔ لالا بال مکند بے صبر کا ایک پارسل ہے کہ اس کو بہت دن ہوئے
आज तक सरनामा भी नहीं खोला। नवाब साहब की 10-15 गजलें पड़ी हुई हैं। ज़ौफ़ ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। ये कसीदा तुम्हारा कल आया, आज इस वक्त के सूरज बुलंद नहीं हुआ, न उसको देखा, लिफाफा किया, आदमी के हाथ डाकघर भिजवाया। गालिब 27 नवंबर 1862 ईस्वी। बहुत शुक्रिया। बेहद बहुत शुक्रिया, बहुत बेहद शानदार। शुक्रिया जावेद हसन साहब। जी खातिन हजरात, आपने देखा कि जावेद साहब ने जो गालिब के खतूत जो उन्होंने मिर्जा हरगोपाल तख्ता के नाम लिखे थे, उनकी कितनी खूबसूरत क़िरात फरमाई। और इन 3 खतूत में आपने गौर फरमाया कि गालिब ने 3 मुख्तलिफ अलकाब से नवाजा है। क्यों साहब? मेरी जान और मिर्जा तख्ता। इससे उनके रिश्ते का अंदाजा हो जाता है। और गालिब ने जो अलकाब के हवाले से बहुत मुख्तसर किया है और उनसे रिश्ते का भी एहसास होता है, इस तरह के अलकाब गालिब ने लिखे। जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया था कि इस खत में गालिब देखें कि गालिब एक जगह लिख रहे हैं कि 3 चीजें जो मेरे साथ हैं। आखिरी खत जो था उसमें से एक ये है कि किसी कसीदे से किसी तरह के नफा का तसव्वुर ना होना। हम सब वाकिफ हैं कि वो कसीदा नफा के तसव्वुर की बुनियाद पर ही लिखा करते थे, और यहां वो उससे इनकार कर रहे हैं। एक एक कसीदा कई कई लोगों की खिदमत में उन्होंने पेश किया है, बगैर नफे के तसव्वुर के नहीं पेश किया है। तो इसी तजाद की जानिब में इशारा कर रहा था कि उनके यहाँ ये तजाद भी मिलता है। और ये तजाद बाज़ औक़ात हमें लुत्फ देता है, तो कई बार हमें गुमराही की तरफ भी ले जाता है। लेकिन गालिब जो शख्सियत है, गालिब जो फनकार है, उसके उस फनकारी से, उस शख्सियत से हम इनकार नहीं कर सकते। उसी तरह से एक अगले फनकार हमारे जो हैं कि गालिब के दीवाने हैं हम। गालिब के वकील नहीं है वो, लेकिन गालिब के आशिक हैं। और मेरी मुराद जनाब मोहम्मद नासिर साहब से है। और नासिर साहब मीर मेहदी मजरूह के नाम खत लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो रहे हैं। नासिर साहब खुद बहुत अच्छे फनकार हैं, बहुत समझ कर खत पढ़ते हैं, और आपकी समझ से हम तमाम लोग भी इस्तेफादा करते हैं। मैं नासिर साहब से गुजारिश करता हूं कि वो मीर मेहदी मजरूह के नाम जो गालिब के खत हैं उनकी ड्रामाई क़िरात फरमाएं। जनाब मोहम्मद नासिर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर काजिम साहिब। मीर मेहदी मजरूह के नाम जो चंद खत हैं वो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। पहला खत कुछ यूं है। ओ मियाँ सैयद ज़ादा ए आज़ादा, दिल्ली के आशिक़ दिल दादा, ढहे हुए उर्दू बाजार के रहने वाले, हसद से लखनऊ को बुरा कहने वाले, न दिल में महरो आज़रम, नाक में हया व शर्म, निज़ामुद्दीन ममनून कहाँ, ज़ौक़ कहाँ, मोमिन खां कहाँ, एक आज़ुर्दा सो खामोश, दूसरा गालिब वो बेब खुदो मदहोश, न सुखनवरी रही न सुखनदानी, किस बढ़ते पर तता पानी, हाय दिल्ली वाए दिल्ली, भाड़ में जाए दिल्ली। सुनो साहिब, पानीपत के रईसों में एक शख्स हैं अहमद हुसैन खां, वल्द सरदार खां, वल्द दिलावर खां, और नाना उस अहमद हुसैन के गुलाम हुसैन खां, वल्द मुसाहिब खां। उस शख्स का हाल अजरुए तहकीक मुशर्रा और मुफस्सल लिखो। कौम क्या है, उम्र क्या है, माश क्या है, तरीक क्या है, अहमद हुसैन खां की लियाकत ज़ाती का क्या रंग है, तबीयत का क्या ढंग है। भाई खूब छान कर लिख और जल्द लिख। पंचशंबा 23 मई 1861 ईस्वी। दूसरे खत में कुछ यूं लिखते हैं।
میاں کس حال میں ہو، کس خیال میں ہو؟ کل شام کو میرن صاحب روانہ ہوئے، یہاں ان کی سسرال میں قصے کیا کیا نہ ہوئے۔ ساس اور سالیوں نے اور بیوی نے آنسوؤں کے دریا بہا دیے۔ خوش دامن صاحب بلائیں لیتی ہیں، سالیاں کھڑی ہوئی دعائیں دیتی ہیں۔ بیوی مانندے صورت دیوار چپ، جی چاہتا ہے چیخنے کو مگر ناچار چپ۔ وہ تو غنیمت تھا کہ شہر ویران، نہ کوئی جان نہ پہچان، ورنہ ہم سائے میں قیامت برپا ہو جاتی۔ ہر ایک نیک بخت اپنے گھر سے دوڑی آتی، امام زامن علیہ السلام کا روپیہ بازو پہ باندھا گیا۔ 11 روپے خرچے راہ دیے، مگر ایسا جانتا ہوں کہ میرن صاحب اپنے جد کے نیاز کا روپیہ راہ ہی میں اپنے بازو پر سے کھول لیں گے اور تم سے صرف 5 روپے ظاہر کریں گے۔ اب سچ جھوٹ تم پر کھل جائے گا۔ دیکھنا یہی ہوگا کہ میرن صاحب تم سے بات چھپائیں گے۔ اس سے بڑھ کر ایک بات اور ہے، وہ محل غور ہے، ساز غریب نے بہت سی جلیبیاں اور تودائے قلاقن ساتھ کر دیا ہے، اور میرن صاحب نے اپنے جی میں یہ ارادہ کر لیا ہے کہ جلیبیاں راہ میں چٹ کریں گے اور قلاقن تمہاری نظر کر کر تم پر احسان دھریں گے۔ بھائی میں دلی سے آیا ہوں، قلاقن تمہارے واسطے لایا ہوں، زنہار نہ باور کیجو، مال مفت سمجھ کر لے لیجو۔ کیا بات! کون گیا ہے، کون لایا ہے؟ کلو ایاز کے سر پر قرآن رکھو، کلیان کے ہاتھ گنگا جلی دو، بلکہ میں بھی قسم کھاتا ہوں کہ ان تینوں میں سے کوئی نہیں لایا۔ واللہ میرن صاحب نے کسی سے نہیں منگایا۔ اور سنو، مولوی مظہر علی صاحب لاہوری دروازے کے باہر صدر بازار تک ان کو پہنچانے کو گئے، رسم مشایعت عمل میں آئی۔ اب کہو بھائی، کون برا اور کون اچھا ہے؟ میرن صاحب کی نازک مزاجیوں نے کھیل بگاڑ رکھا ہے۔ یہ لوگ تو ان پر اپنی جان نثار کرتے ہیں، عورتیں صدقے جاتی ہیں، مرد پیار کرتے ہیں۔ مجتہد العصر سلطان العلماء مولانا سرفراز حسین کو میری دعا کہنا، اور کہنا کہ حضرت ہم تم کو دعا کہیں اور تم ہم کو دعا دو۔ میاں کس قصے میں پھنسا ہے؟ فقہ پڑھ کر کیا کرے گا؟ طب و نجوم و حیات و منطق فلسفہ پڑھ۔ جو آدمی بنا چاہے خدا کے بعد نبی اور نبی کے بعد امام، یہی ہے مذہب حق والسلام والاکرام۔ علی علی کیا کر اور فالغ البار رہا کر۔ مئی 1861۔ اگلے خط میں کچھ یوں لکھتے ہیں: ہاں صاحب، تم کیا چاہتے ہو؟ مجتہد العصر کے مسودے کو اصلاح دے کر بھیج دیا، اب اور کیا لکھوں؟ تم میرے ہم عمر نہیں جو سلام لکھوں، میں فقیر ہوں جو دعا لکھوں۔ تمہارا دماغ چل گیا ہے، لفافے کو کریدا کرو، مسودے کو بار بار دیکھا کرو، پاؤ گے کیا؟ یعنی تم کو وہ محمد شاہی رویشے پسند ہے کہ یہاں خیریت ہے، وہاں کی عافیت مطلوب ہے، خط تمہارا بہت دن کے بعد پہنچا، جی خوش ہوا۔ مسودہ بعد اصلاح کے بھیجا جاتا ہے، برخوردار میر سرفراز حسین کو دینا اور دعا کہنا، اور ہاں، حکیم میر اشرف علی اور میر افضل علی کو بھی دعا کہنا۔ لازمہ سعادت مندی یہ ہے کہ ہمیشہ اسی طرح سے خط بھیجتے رہو۔ کیوں؟ سچ کہو، اگلوں کے خطوط کی تحریر کی یہی طرز تھی؟ ہائے کیا اچھا شیوا ہے! جب تک یوں نہ لکھو گویا وہ خط ہی نہیں ہے۔ چاہے بے آب ہے، ابرے بے باراں ہے، نخلے بے میوہ ہے، خانہ بے چراغ ہے، چراغ بے نور ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ تم زندہ ہو، تم جانتے ہو کہ ہم زندہ ہیں،
امر ضروری کو لکھ لیا، زوائد کو اور وقت پر موقوف رکھا، اور اگر تمہاری خوشنودی اسی طرح کی نگارش پر منحصر ہے تو بھائی 3.5 سطریں ویسی بھی میں نے لکھ دی۔ کیا قضا نماز نہیں پڑھتے اور وہ مقبول نہیں ہوتی؟ خیر، ہم نے بھی وہ عبارت جو مسودے کے ساتھ لکھی تھی اب لکھ بھیجی، قصور معاف کرو، خفا نہ ہو۔ میر نصیر الدین ایک بار آئے تھے، پھر نہ آئے۔ نثر فارسی نئی میں نے کہاں لکھی کہ تمہارے چچا کو یا تم کو بھیج دوں؟ نواب فیض محمد خان کے بھائی حسن علی خان مر گئے، حامد علی خان کی 1,30,000 کئی سو روپے کی ڈگری بادشاہ پر ہو گئی۔ کلو داروغہ بیمار ہو گیا تھا، آج اس نے غسل صحت کیا۔ باقر علی خان کو مہینہ بھر سے تپ آتی ہے، حسین علی خان کے گلے میں 2 گھونٹ ہو گئے ہیں۔ شہر چپ چاپ، نہ کہیں پھاوڑا بجتا ہے، نہ سرنگ لگا کر کوئی مکان اڑایا جاتا ہے، نہ آہنی سڑک آتی ہے، نہ کہیں دمدمہ بنتا ہے۔ دلی شہر خاموشاں ہے، کاغذ نبڑ گیا، ورنہ تمہارے دل کی خوشی کے واسطے ابھی اور لکھتا۔ یکشنبہ 22 ستمبر 1861۔ شکریہ۔ بہت شکریہ ناصر صاحب۔ خواتین و حضرات، آپ نے دیکھا کہ ناصر صاحب نے جس انداز سے ان خطوط کی قرأت فرمائی ہے، اور یہ تینوں خطوط جس قدر اہم ہیں کہ غالب نے اس میں جس طرح سے چیزیں بیان کی ہیں کہ جیسے وہ دیکھے کہ جملہ آخری خط جو تھا کہ چاہے بے آب، ابر بے باراں، نخل بے میوہ، خانہ بے چراغ، اور چراغ بے نور، چراغ بے نور۔ اب یہ جو ہے تراکیب، کہ یہ دیکھیں کس طرح سے غالب نے ان خطوط میں پیش کیا ہے۔ یہ غالب کا پھر وہ مشہور ایک طرح سے قول، کیا وہ اب تو ہم سب لوگ خوب استعمال کرتے ہیں، ہائے دلی وائے دلی بھاڑ میں جائے دلی۔ تو یہ جو غالب کا جو انداز ہے پورا، اور جس طرح سے انہوں نے وہ بیان کیا ہے کہ کسی برتے پہ تتا پانی، یہ غالب کا خاص انداز ہے۔ اور غالب نے اس میں مجتہد الاصل کے حوالے سے جو گفتگو کی ہے وہ ہمارے سامنے آئی۔ پچھلے خط میں جو جاوید صاحب نے خط پیش کیا تھا، اس میں ایک لفظ آیا تھا کہ اگر ایسے خط نہ بھیج سکتے ہو تو بیرنگ بھیجو۔ اب نئی نسل کو شاید اس کا علم نہ ہو، چونکہ اب تو خط پوسٹ کرنے کا رواج ہی ختم ہو گیا ہے، کہ بیرنگ ایک خاص طرح کا خط ہوتا تھا کہ جس لفافے پر ٹکٹ لگائے بغیر خط پوسٹ کیا جاتا تھا۔ یعنی اب ہم جو خط بھیجتے ہیں تو لفافے پر ٹکٹ لگاتے ہیں، تو بغیر ٹکٹ کے جو خط بھیجا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جس کو وصول ہوگا وہ خط، وہ اس کی پیمنٹ کریں گے، اور اس کی ڈبل پیمنٹ لی جاتی تھی کہ اگر 1 روپے کا ٹکٹ لگتا ہے تو ان سے 2 روپے لیے جاتے تھے۔ تو اس خط کے بھیجنے کا کئی بار یہ ہوتا تھا کہ بیرنگ بھیج دو، تو ایک تو بات یہ ہوتی تھی کہ وہ خط پہنچے گا ضرور، جس پر ٹکٹ لگا ہوا ہے وہ تو ادھر ادھر پھینک بھی دیا جائے گا، لیکن چونکہ ڈاک کو اس کا پیسہ وصول کرنا ہے اس لیے وہ خط پہنچے گا ضرور۔ اور دوسرے یہ کہ آپ کو کچھ نہیں پے کرنا ہے، جن کو آپ نے لکھا ہے وہ اس کا پے کریں گے اور وہ خط لیں گے۔ تو اس لیے بھی یہ ہوتا تھا کہ تم اگر نہیں، تمہارے پاس پیسے نہیں ہے تو بیرنگ بھیج دو، اور بیرنگ بھیجو گے تو ضرور ملے گا خط۔ تو یہ پوری جو روایت رہی ہے خط لکھنے کی، اب تو ختم ہی ہو گیا۔ اب تو ہم SMS اور واٹس ایپ پہ لکھتے ہیں، اور وہ بھی بہت مختصر لکھتے ہیں۔ تھینکس لکھنا ہو تو پتہ نہیں TX لکھ دیتے ہیں اور TNX لکھ دیتے ہیں۔ تو یہ ہے رواج۔ اور غالب نے اپنے خط میں جس طرح سے پیش کیا ہے اور جو چیزیں ہیں کہ وہ ایک بہت اہم چیزیں ہیں، اور یہاں بھی غالب کے ایک نیا رنگ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ اور اس اگلے ایک نئے رنگ کو پیش کرنے کے لیے میں عباس حیدر صاحب کی طرف چلنا چاہوں گا۔ عباس حیدر نقوی صاحب بہت سینئر اداکار ہیں، ہدایت کار ہیں۔ 2 لوگوں کے نام خط لے کر ہماری خدمت میں حاضر ہو تشریف لا رہے ہیں، یعنی خواجہ غلام غوث بے خبر کے نام خط ان کا ہے، اور ایک خط میر مہدی مجروح کے نام بھی ہے۔ تفتہ بھی بہت اہم ان کے شاگرد رہے ہیں، میر مہدی مجروح بھی بہت اہم رہے ہیں، اور غلام غوث بے خبر کے نام بھی انہوں نے دلچسپ خط لکھے ہیں۔ تو میں جناب عباس حیدر نقوی صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ برائے کرم آپ
تشریف لائیں اور غالب کے ان خطوط کی ڈرامائی قرأت فرمائیں. جناب عباس حیدر نقوی صاحب. شکریہ پروفیسر کاظم صاحب. یہ خط غالب نے خواجہ غلام غوث خاں بے خبر کو لکھا. اس میں لکھتے ہیں: قبلہ، کبھی آپ کو یہ بھی خیال آتا ہے کہ کوئی ہمارا دوست جو غالب کہلاتا ہے وہ کیا کھاتا پیتا ہے اور کیوں کر جیتا ہے؟ پنسل قدیم 21 مہینے سے بند اور میں سادہ دل فتوح جدید کا آرزومند. اس پنسن کا احاطہ پنجاب کے حکام پر مدار ہے. سو ان کا یہ شیوا اور یہ شعار ہے کہ نہ روپیہ دیتے ہیں، نہ جواب، نہ مہربانی کرتے ہیں، نہ عتاب. خیر، اس سے قطع نظر کی. اب سنیے ادھر کی. 1856 عیسوی سے بموجب تحریر وزیر عطیہ شاہی کا امیدوار ہوں. تقاضا کرتے ہوئے شرماؤں اگر گنہگار ہوں. گنہگار ٹھہرتا تو گولی یا پھانسی سے مرتا. اس بات پر کہ میں بے گناہ ہوں، مقید اور مقتول نہ ہونے سے آپ اپنا گواہ ہوں. پیشگاہ گورنمنٹ کلکتے میں جب کوئی کاغذ بھجوایا ہے، یہ قلم چیف سیکریٹر بہادر اس کا جواب پایا ہے. بقلم چیف سیکریٹر بہادر اس کا جواب پایا ہے. اب کی بار 2 کتابیں بھیجی، ایک پیشکش گورنمنٹ اور ایک نظر شاہی ہے. نہ اس کے قبول کی اطلاع، نہ اس کے ارسال سے آگاہی ہے. جناب ولیم میور صاحب بہادر نے بھی عنایت نہ فرمائی. ان کی بھی کوئی تحریر مجھ کو نہ آئی. یہ سب ایک طرف. اب خبریں ہیں مختلف. کہتے ہیں کہ چیف سیکریٹر بہادر لیفٹیننٹ گورنر ہوئے. بھئی یہ کوئی نہیں کہتا کہ ان کی جگہ کون سے صاحب عالی شان سیکریٹر ہوئے. مشہور ہے کہ جناب ولیم میور صاحب بہادر صدر بورڈ میں تشریف لے گئے. یہ کوئی نہیں بتاتا کہ لیفٹیننٹ گورنر کے سیکریٹری کا کام کس کو دے گئے. آپ کا حال کوئی نہیں کہتا کہ آپ کہاں ہیں. ہاں، ضرور خیال جانتا ہوں کہ آپ اسی منصب اور اسی دفتر میں شاد و شادماں ہیں. جب لیفٹیننٹی کے سیکریٹری ہوئے ہوں گے ان سے علاقہ رہتا ہوگا. میور صاحب بہادر سے کائے کو ملنا ہوتا ہوگا. لیفٹیننٹ گورنری اور صدر بورڈ یہ دونوں محکمے الہ آباد آ گئے یا آئیں گے. بہرحال اب آپ کیوں آگرے کو جائیں گے؟ نواب گورنر جنرل بہادر کی روانگی کی بھی خبریں اختلاف ہیں ان میں. کوئی کہتا ہے کہ 20 جنوری کو گئے، کوئی کہتا ہے کہ فروری میں کوچ فرمائیں گے. بھائی میں تو ادھر سے بھی ہاتھ دھو بیٹھا، ہر طرح اپنی قسمت کو رو بیٹھا، مگر یہ چاہتا ہوں کہ حقیقت واقعی پر کما حقہ اطلاع حاصل ہو تاکہ تسلی خاطر اور تسکین دل ہو. اگر ان کا مطالب کا جواب نہ مجمل بلکہ مفصل، نہ دیر بلکہ جلد مرحمت کیجیے گا تو گویا مجھ کو مول لے لیجیے گا. زیادہ اس سے کیا لکھوں. 30 جنوری 1859 عیسوی. یہ ایک دوسرا خط میر مہدی مجروح کو لکھتے ہیں.
मेरी जान, खुदा तुझको 120 बरस की उम्र दे। अरे बूढ़ा होने को आया, दाढ़ी में बाल सफेद आ गए, मगर बात समझ नहीं ना आई। पेंशन के बाब में उलझे हो, और क्या बेजा उलझे हो। ये तो जानते हो कि दिल्ली के सब पेंशनदारों को मई 1857 ईस्वी से पेंशन नहीं मिला। ये फरवरी 1859 22वां महीना है। चंद अशखास को इस 22 महीने में साल भर का रुपया बतरीके मदद खर्च मिल गया। बाकी चढ़े हुए रुपए के बाब में और आइंदा माह बामाह मिलने के वास्ते अभी कुछ हुक्म नहीं हुआ। तुम अपने सवाल को याद करो भाई, कि इस वाक़े से उसको कुछ निस्बत है या नहीं। ये हजरत का सवाल अमीर खुसरो की अनमली है। चील बसवा ले गई तो काहे से पटकू राब। भाई, अली बख्श खां 50 रुपए महीना पाते थे। 22 महीने के 1100 होते हैं। उनको 600 रुपए मिल गए, बाकी रुपया चढ़ा रहा। आइंदा मिलने में कुछ कलाम नहीं। गुलाम 22 महीने, उसको 1200 मिले। दीवान किशन लाल का 150 रुपए महीना, 22 महीने के 3000 होते हैं, उसको 1800 मिले। मता जमादार 10 रुपए महीने का पेंशनदार साल भर के 120 ले आया। इसी तरह 15-16 आदमियों को मिला। आइंदा के वास्ते किसी को कुछ नहीं, कोई हुक्म नहीं। मुझको फिर मदद खर्च नहीं मिला। जब कई खत लिखे तो आखिर खत पर साहिब कमिश्नर बहादुर ने हुक्म दिया कि साइल को बतरीके मदद खर्च 100 रुपए मिल जाएं। जी, मैंने वो 100 रुपए ना लिए भाई। और फिर साहिब कमिश्नर बहादुर को लिखा कि मैं 62 रुपए 8 आने महीने पाने वाला हूं। साल भर के 750 रुपए होते हैं। सब पेंशनदारों को साल भर का रुपया मिला, मुझको 100 रुपए कैसे मिले। मिसल औरों के मुझे भी साल भर का रुपया मिल जाए, अभी इसमें कोई जवाब नहीं आया है। आबादी का ये रंग है कि ढंडोरा पिटवाकर टिकट छपवाकर अजटन साहब बहादुर बतरीके डाक कलकत्ते चले गए। दिल्ली के हुमाका जो बाहर पड़े हुए हैं, मुंह खोल कर रह गए। अब जब वो मुआवदत करेंगे तब शायद आबादी होगी या कोई और नई सूरत निकल आए। मीर सरफराज हुसैन और मीर नसीरुद्दीन और मीरन साहब को दुआएं पहुंचे। फरवरी 1859 ईस्वी। शुक्रिया। बेहद शुक्रिया जनाब अब्बास हैदर नकवी साहब। ख्वातीन हजरात, आपने देखा कि यह खत कितना अहम खत है जो आखिर में इन्होंने क़ैरत फरमाई, कि इसमें पेंशन का न सिर्फ ये कि अपने पेंशन का हाल लिखा है, बल्कि उस दौर में जिन खास लोगों को पेंशन मिला करती थी अंग्रेजों से, उन तमाम के हालात लिखे हैं और किनको कितना मिलता था वो भी लिखा है। और हिसाब किताब करके वो साल भर का पेंशन और कितने महीने से पेंशन नहीं मिला है और कितनी पेंशन का बकाया है, क्या है, वो तमाम चीजें यहाँ, बल्कि कोई बयाज देखने की जरूरत नहीं है, बल्कि यहाँ से उसका इल्म हो जाता है, जो गालिब ने एक तरह से बयाज की शक्ल में यहाँ उसे पेश कर दिया है। आप इसमें देखें कि गालिब जिस अंदाज से उन्होंने मीर मेहदी मजरू को लिखा है और पेंशन का हाल लिखा, जिससे यह भी एहसास होता है कि उनके उनसे क्या रिश्ते थे।
اور پھر غلام غوث بے خبر کو جو انہوں نے خط لکھا ہے، ان دونوں خط سے آپ کو بخوبی اندازہ ہو جائے گا کہ ان دونوں سے ان کے رشتے کیا تھے، کتنی قربت تھی اور کس طرح کی باتیں کیا کرتے تھے۔ تو یہ غالب کا ان سے رشتہ، اپنے شاگردوں سے رشتہ، اپنے شاگردوں سے کے تئیں ان کی یہ جو باتیں کرتے تھے وہ چیزیں، اور کس کو کیا بتانا ہے اس کا بھی یہاں احساس ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی خط جو ہے، دلچسپ خط انہوں نے میر سرفراز حسین کو لکھے ہیں، اور میر سرفراز حسین ان کے کو جو خط لکھے ہیں، ان خطوط کو لے کر آج ہمارے اس نشست کی آخری آخری خط پڑھنے کے لیے میں گزارش کرتا ہوں سعدیہ رحمان صاحبہ سے۔ سعدیہ رحمان صاحبہ ایک سینئر اداکار ہیں، ہدایت کار ہیں، ڈرامہ نگار ہیں، اسکرپٹ نگار ہیں، فلم میکر ہیں، ٹیلی ویژن کے لیے سیریل بناتی ہیں، ریڈیو کے لیے پروگرام بناتی ہیں، اور اسٹیج پر اپنے فنکارانہ صلاحیتوں کو اکثر پیش کرتی رہتی ہے، اور ہم سب اس کے گواہ ہیں۔ تو میں سعدیہ رحمان صاحبہ سے گزارش کرتا ہوں کہ برائے کرم تشریف لائیں اور میر سرفراز حسین کے نام جو خطوط ہے ان کی ڈرامائی قرأت فرمائیں۔ محترمہ سعدیہ رحمان صاحبہ۔ شکریہ۔ میرے پاس 2 خط ہیں میر سرفراز حسین کے، اور دونوں خط جو ہیں بہت خوبصورت ہیں۔ پہلا خط کچھ اس طرح ہے: میری جان کے چین، مشتحید العہد میر سرفراز حسین، تم کو اور تمہارے بھائی اور تمہارے دوست کو دعا، اور پھر یہ بیان کہ میں غدر سے پہلے ہر دربار میں خلت پاتا تھا، بعد غدر دربار اور خلت اور ملاقات سیکریٹروں کی، یہ سب موقوف۔ اب جو لیفٹیننٹ گورنر بہادر پنجاب آئے تو انہوں نے خود مجھے بلا بھیجا اور خلت دیا، اور فرمایا کہ یہ ہم اپنی طرف سے عذرائے محبت دیتے ہیں، اور یہ نوید علاوہ کہ گورنر جنرل بہادر کے یہاں بھی دربار اور خلت کھل گیا۔ امبالے جاؤ گے تو پاؤ گے۔ میں امبالے نہ جا سکا، بالفعل نائب گورنر کی خلت پر قناعت کی، اس خلت کو بشرط حیات اور وقت پر موقوف رکھا۔ ہیملٹن صاحب الور میں آ گئے۔ راجہ صاحب دربار روز کرتے ہیں، اہل اغراض کے غرائز جو حضور میں گزرتے ہیں وہ حضور پنچوں کے پاس بھیج دیتے ہیں۔ خریدہ یعنی حکم تحریری اختیار پانے کا ابھی نہیں آیا۔ یقین ہے کہ لاٹ صاحب بعد اختتام سفر جب شملہ پہنچیں گے تو خریدہ جاری ہوگا۔ آج جمعہ 7ویں شوال کی اور 27ویں مارچ کی ہے، 4 گھڑی دن چڑھا ہے۔ میں یہ خط لکھ کر بھیجتا ہوں، تم بھی پڑھو اور میر مہدی کو بھی پڑھواؤ۔ اب شاید تھوڑے دنوں تک میں خط نہ لکھ سکوں۔ تفصیل اس کی یہ کہ رجب کے مہینے میں سیدھے ہاتھ پر ایک پھنسی ہوئی، پھنسی پھوڑا ہو گئی، پھوڑا پھوٹ کر زخم بنا، زخم بگڑ کر غار ہو گیا۔ اب بقدر یک کف دست وہ گوشت مردار ہو گیا۔ امبالے نہ جانے کی بھی یہی وجہ ہوئی۔ 2 ہفتے سے انگریزی علاج ہوتا ہے، کالا ڈاکٹر روز آتا ہے۔ آج اس نے ارادہ اس مردار گوشت کے کاٹنے کا کیا ہے۔ اب وہ آتا ہوگا، میں جلد جلد یہ لکھ کر روانہ کرتا ہوں تاکہ پھر ہاتھ کے پرزے اڑا دوں۔ 7 شوال 1279 ہجری مطابق 27 مارچ 1863 عیسوی۔ نجات کا طالب غالب۔ اب یہ جو دوسرا خط ہے یہ کچھ اس طرح ہے: نور چشم راحت جاں میر سرفراز حسین، جیتے رہو اور خوش رہو۔ تمہارے دستخطی خط نے میرے ساتھ وہ کیا جو بوئے پیراہن نے یعقوب کے ساتھ کیا تھا۔ میاں، یہ ہم تم بوڑھے ہیں یا جوان ہیں، توانا ہیں یا ناتواں ہیں، بڑے بیش قیمت ہیں، یعنی بہرحال غنیمت ہیں۔ کوئی جلا بھنا کہتا ہے یادگار زمانہ ہیں ہم لوگ، یاد رکھنا فسانہ ہیں ہم لوگ۔
वही बाला खाना है, वही मैं हूँ। सीढ़ियों पर नजर है कि वो मीर मेहंदी आए, वो मीर सरफराज हुसैन आए, वो यूसुफ मिर्जा आए, वो मीरन आए, वो यूसुफ अली खां आए। मरे हुओं का नाम नहीं लेता, पिछड़े हुओं में से कुछ गिने हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। हजारों का मैं मातमदार हुआ, मैं मरूंगा तो मुझको कौन रोएगा? सुनो गालिब, रोना पीटना क्या, कुछ इख्तिलात की बातें करो। कहो मीर सरफराज हुसैन से कि ये खत मीर मेहंदी को पढ़वाओ और मीरन साहब को बुलाओ। कल शाम को या परसों शाम को मीर अशरफ अली साहब मेरे पास आए थे, कहते थे कि कल या परसों पानीपत को जाऊंगा। मैंने उनकी जबानी कुछ पैगाम मीरन साहब को भेजा है, अगर भूल ना जाएंगे पहुंचाएंगे। खुलासा उसका ये है कि साहब अब बन नहीं है ना हो, गुलाम अशरफ नहीं है ना हो। अगर मंजूर कीजिए तो मैं सूफी हूँ, हमाऊस्त का दम भरता हूँ, बमोजिब मिसरे के दिल बदस्तावर के हजे अकबरास्त। तुमसे कब इनकार करता हूँ। अगर मिर्जा गौहर की जगह मानो तो खुश, अगर गुलाम अशरफ जानो तो राजी। रात को अपने घर में बातें बनाओ, दिन को मुझसे जी बहलाओ। किस्सा मुख्तसर, आओ और जल्द आओ। सैयद अनवर का जो हाल लिखते हो वो सच है, राजपूत ऐसा ही कुछ करते हैं, मगर महाराजा हम मुसलमानों का दम भरते हैं। कुछ दिन जाते हैं कि ये लोग फिर वहां आते हैं। क्या मजमा बरहम हुआ है, मुझको कैसा गम हुआ है। तुम इस जरगे से जुदा हो, तुमको अंदेशा क्या है? मीर कुर्बान अली साहब जैसा लिखें वैसा करो। मीर मेहंदी साहब सारा खत पढ़कर कहेंगे मुझको दुआ भी ना लिखी। भाई, मेरी दुआ पहुंचे। मीर नसीरुद्दीन एक दिन मेरे यहाँ आए थे, अब मैं नहीं जानता यहाँ है या वहां। वहां हो तो दुआ कहना। मीरन साहब के नाम तो इतना कुछ पयाम है, दुआ सलाम की हाजत क्या। देखो, हम अपना नाम नहीं लिखते, भला देखे तो सही, तुम जानते हो कि ये खत किसका है? शुक्रिया। बेहद शुक्रिया सादिया रहमान साहिबा। ख्वातीन हजरात, सादिया रहमान साहबा ने मीर सरफराज हुसैन के नाम जो खत पढ़ा इन्होंने, और इस खत में मीर मेहदी मजरूह का जिक्र है, मीर बार बार बल्कि जिक्र है। और इससे ये भी अंदाजा होता है कि गालिब न सिर्फ ये कि अपने बारे में लिखते थे, बल्कि वो जो है कि मुरासले को मुकालमा बना दिया है, उसका एहसास भी यहाँ इस खत में होता है। जैसा कि दूसरा खत जो है उसमें खुद वो लिखते हैं कि देखें कि वही बाला खाना है और वही मैं हूँ। सीढ़ियों पर नजर है कि वो मीर मेहदी आए, वो मीर सरफराज हुसैन आए, वो यूसुफ मिर्जा आए, वो मीरन आए, वो यूसुफ अली खां आए। मरे हुओं का नाम नहीं लेता, बिछड़ो हुओं में से कुछ गिने हैं। अल्लाह अल्लाह, हजारों का मैं मातमदार हूं, मैं मरूंगा तो मुझको कोई रोने वाला ना होगा। ये पूरा उस जमाने की दिल्ली और 1857 के बाद जो हालात पैदा हुए, उसके बाद जो लोग मरे। और दूसरे खत में उन्होंने लिखते हैं कि इन अंग्रेजों के हाथ जो मारे गए, उनमें कोई मेरा दोस्त, कोई मेरा रफीक था। और इन रूसिया के हाथों जो मारे गए, उनमें कोई मेरा शफीक। रूसिया उन्होंने हिंदुस्तानियों को कहा है। तो इस तरह से खत है। और इस खत से यह भी एहसास होता है कि इस खत में अक्सर वो अपने अशार भी लिखा करते थे। और शागिर्दों के अशार की तशरीह तो की तस्हीह तो किया करते थे ही, अपने अशार भी कोट किया करते थे। जैसे यही है कि यादगार जमाना है हम लोग, याद रखना फसाना है हम लोग। या जावेद हसन साहब ने जो खत पढ़ा, उसमें जो शेर था कि ज़ौफ़ ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। इसके पहले मिसरे को लोग थोड़ा बदल कर भी पढ़ते हैं कि इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया। तो ये जो है
کہ غالب اپنے خطوط میں جس طرح سے بیان کرتے ہیں اور جس طرح سے چیزیں انہوں نے بیان کی ہے وہ نہ صرف ان کا حصہ ہے بلکہ یہ اب تاریخ کا حصہ ہے، اور ہم محققوں کو، تاریخ داں کو، تنقید نگاروں کو بہت سے مواد اس میں ابھی بھی پڑے ہوئے ہیں کہ جن کی طرف ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے، جسے ہمیں غور سے دیکھنے کی ضرورت ہے، اور اس کو اگر ہم دوبارہ ریوزٹ کریں، ان خطوط کا دوبارہ ہم مطالعہ کریں، تو ہر بار کچھ نئی معنیت کے ساتھ یہ جملے آتے ہیں کہ جیسے میر سرفراز، ہم یہ کہتے ہیں کہ بہت مختصر انہوں نے القاب لکھے ہیں، لیکن میر سرفراز حسین کو جو 2 خط ہے یہاں شامل ہے، 2 خط جو انہوں نے پڑھا، ان دونوں خط میں دیکھیے کہ جو القاب انہوں نے لکھے ہیں کہ میری جان کے چین، مجتہد الاحد، میر سرفراز حسین، اور دوسرے خط میں پھر وہ لکھتے ہیں کہ نور چشم، راحت جاں، میر سرفراز حسین۔ تو یہ جو ہے کہ صرف ایک لفظ کا القاب نہیں لکھا ہے، بلکہ اس سے ان کے رشتے کا بھی احساس ہوتا ہے، جو بار بار میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میری جان کے چین، نور چشم، راحت جان۔ تو یہ جو غالب ہے، اور اس سے جو ان شاگردوں کے رشتے کا اندازہ ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے، یہ غالب کے خطوط پہ بھرے پڑے ہیں، اور ہمیں غالب کے خطوط کا مطالعہ کرنا چاہیے، اس کو ریوزٹ کرنا چاہیے، جس سے غالب کی زندگی کے حوالے سے بھی نئے گوشے ہمارے سامنے آئیں گے، ان کے ادب کے حوالے سے بھی آئیں گے، اور خود اس زمانے کے حوالے سے جو 1857 کے حوالے سے بہت ساری غلط فہمیاں ابھی بھی ہیں، وہ بھی ہمارے سامنے آئیں گے۔ جیسے غالب نے اس کو غدر کہا ہے، 1857 کو اس وقت غدر ہی کہا جاتا تھا، اور یہ انگریزوں نے غدر ہی نام دیا تھا، لیکن اب وہ ہم اس کو انقلاب کہتے ہیں، یا پہلی جنگ آزادی ہم کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے بھی ان چیزوں کو ہمیں دیکھنے کا موقع ملے گا، اور ہمیں اس کو ریوزٹ ضرور کرنا چاہیے، اور یہ موقع ہمیں غالب انسٹیٹیوٹ، ہم سب ڈرامہ گروپ، پروفیسر صدیق الرحمان قدوئی صاحب، جناب محترمہ رخشندہ جلیل صاحبہ، جناب ڈاکٹر ادریس احمد صاحب، اور ان کی پوری ٹیم، جو مشتاق صاحب بھی یہاں موجود ہے، اور ان کی پوری ٹیم نے یہ موقع ہمیں عنایت کیا ہے کہ غالب کے خطوط کو لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، آپ کے سامنے ہم ان کے کچھ منتخب خطوط پیش کریں، جس سے نہ صرف یہ کہ ہمیں غالب کو کچھ سمجھنے کا موقع ملا ہے، دوبارہ کچھ ان کو دیکھنے کا موقع ملا ہے، ان کی زندگی سے واقف ہونے کا موقع ملا ہے، یقیناً آپ بھی مستفیض ہوئے ہوں گے، ہم سب لوگ تو مستفیض ہوئے ہی، اور یہ جو انہوں نے ہمیں موقع عنایت کیا، میں اس کے لیے غالب انسٹیٹیوٹ کو، ہم سب ڈرامہ گروپ کو، صدیق الرحمان قدوئی صاحب کو، رخشندہ جلیل صاحبہ کو، اور ڈاکٹر ادریس احمد صاحب کو، اور ان کی پوری ٹیم کو، خاص کر مشتاق صاحب کو جو ٹیکنیکل چیزیں لے کر ہمارے سامنے ان کو آپ تک اپنی پوری کے ساتھ، میں اپنی پوری ٹیم کا مطلب یہ کہہ رہا ہوں کہ جناب عباس حیدر نقوی صاحب، جاوید حسن صاحب، سعدیہ صاحبہ، اور ناصر صاحب، یہ ہماری جو پوری ٹیم تھی، ہم اپنی پوری ٹیم کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں یہ موقع عنایت کیا کہ ہم آپ کے ساتھ غالب کے خطوط کی آپ کی خدمت میں، اپنے سامعین کی، اپنے ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں۔ میں ان تمام سامعین و ناظرین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہمارے ساتھ لائیو جڑے، پہلی قسط سے لے کر اب تک 10ویں قسط تک، جو فیس بک پر ہمیں لائیو دیکھتے رہے، جو فیس بک پر بعد میں ریکارڈنگ دیکھتے رہے، اور ہمارے یوٹیوب چینل، غالب انسٹیٹیوٹ کے یوٹیوب چینل پر ہمارے ان خطوط قرت کو آپ نے ملاحظہ فرمایا، اور آپ نے جو حوصلہ افزائی کے میسج لکھے، جو آپ نے اس میں کمنٹ کیے، ان تمام کے لیے میں آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اپنی پوری ٹیم کے جانب سے آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ جلد پھر کسی اور نئے پروگرام کے ساتھ، نئے قسط کے ساتھ، نئی چیز کے ساتھ آپ خدمت میں ضرور حاضر ہوں گے، اور ہم سب ڈرامہ گروپ کا، رخشندہ جلیل صاحبہ کا، قدوئی صاحب کا، ادریس صاحب کی یہ کوشش یہ رہتی ہے کہ ہم اس کا یہ خلا نہ ہو، ابھی ایک لگاتار مسلسل پروگرام، نہ صرف یہ کہ غالب انسٹیٹیوٹ کا سیمینار اور سمپوزیم اور مباحثہ اور تحت کرتی ہے، بلکہ آن لائن بھی آپ تک پہنچنے کی ہم سب کوشش کرتے رہتے ہیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے، تو اس لیے مجھے امید ہے، اور اس امید کے ساتھ کہ ہم جلد آپ کی خدمت میں پھر نئے قسط کے ساتھ، نئی چیزوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گے۔ میں ادریس صاحب کا ایک بار پھر شکر ادا کرتا ہوں، اور اب وہ ادریس صاحب کہ جو باضابطہ آپ لوگوں کا غالب انسٹیٹیوٹ کی جانب سے، ہم سب ڈرامہ گروپ کی جانب سے شکریہ ادا کریں گے۔ آپ تمام لوگوں کا ایک بار پھر دل کی گہرائیوں سے بہت شکریہ کہ آپ نے ہم لوگوں کی ان قسط کو نہ صرف سراہا بلکہ ہماری حوصلہ افزائی کی، اور آئندہ بھی آپ کا یہ محبت، یہ پیار ہمارے ساتھ قائم رہے گا۔ جناب ڈاکٹر ادریس احمد صاحب۔ بہت شکریہ پروفیسر محمد کاظم صاحب۔ دیکھیے، مبارکباد کے مستحق تو آپ حضرات ہیں، آپ چاروں ہمارے فنکار ہیں،
جناب عباس حیدر صاحب ہیں، جاوید حسن صاحب ہیں، محمد ناصر صاحب ہیں، سعدیہ رحمان صاحب ہیں، اور خاص طور سے جو آپ نے اس محفل کو جو سجایا ہے، تو سب سے بڑے جو ہے مبارکباد کے مستحق، اور میں سب سے زیادہ مشکور و ممنون آپ کا ہوں کہ آپ نے جس طرح سے اس اسٹیج کو سجایا وہ واقعی میں قابل مبارکباد ہے. اور ہمیں آج ایک ہم سب ڈرامہ گروپ کی یہ سیریز کی آخری قسط ہے، اس لیے ہمیں بیگم عابدہ احمد صاحبہ کو ضرور یاد کرنا چاہیے. عباس حیدر صاحب ان کے بہت قریب رہے ہیں، میں بھی رہا ہوں، میں نے بھی ان کی خدمت کی ہے، اور میرے خیال سے سعدیہ رحمان صاحبہ یا محمد ناصر صاحب بھی ان کے قریب رہے ہیں. اور دیکھیں 1969 میں غالب 100 سالہ تقریبات کے موقع پر جو پوری دنیا کے اندر تقریبات، سیمینار، شمع غزل پروگرام، ڈرامے وغیرہ پیش کیے گئے تھے، اور اس کے بعد جو غالب انسٹیٹیوٹ کا قیام عمل میں آیا، ان کے بانیان میں ڈاکٹر ذاکر حسین صاحب، محترمہ اندرا گاندھی صاحبہ، فخر الدین علی احمد صاحب کی جو قربانیاں ہیں، ان کے علاوہ ان کے بعد میں اگر سب سے بڑی قربانی ہے تو بیگم عابدہ احمد صاحبہ کی ہے، کہ جس طرح سے انہوں نے میں آپ بتاؤں کہ کئی انہوں نے ٹورنامنٹ کیے، اور ان سے جو آمدنی ہوئی اس کو غالب انسٹیٹیوٹ کے دو قیام مطلب انہوں نے دو جو ڈپارٹمنٹ ہیں وہاں پر وہ قائم کیے. ایک تو میوزیم کا قیام عمل میں آیا، دوسرا ہم سب ڈرامہ گروپ کی داغ بیل انہوں نے ڈالی 1974 میں. تو آج ہم سب ڈرامہ گروپ کے تحت 123 پلے اسٹیج ہو چکے ہیں، اور جس میں جو ہے بیٹی بڑے گھر کی، غالب کی واپسی، اس کے علاوہ اقبال، غالب کی دلی، اور ڈگر پنگھٹ کی، اور اس کے علاوہ بہت معروف ڈرامے وہاں پر پیش کیے گئے ہیں، جن میں کئی میں تو ہمارے عباس حیدر صاحب نے جو ہے اس میں رول بھی کیا ہے، ڈائریکٹ بھی کیا ہے. اسی طرح سے انہوں نے جو ان کی یاد میں ایک بیگم عابدہ احمد غالب میوزیم کا جو قیام عمل میں آیا ہے غالب انسٹیٹیوٹ میں، ابھی ہم نے اس کا رینوویشن کرایا ہے میوزیم کا. آپ کو اگر وقت ملے تو آپ کبھی آ کر کے اس کو جو ہے وزٹ کیجئے گا. اس میں غالب اور ان کی بیوی کے ملبوسات اوریجنل وہاں پر موجود ہیں، اور دیگر بہت ساری نادر اشیاء موجود ہیں. تو آج ہمیں بیگم عابدہ احمد صاحبہ کو جو ہے یاد کرنا چاہیے، اور انہوں نے جس ورثے کو چھوڑا ہے اور اس کو آگے بڑھا رہی ہیں محترمہ ڈاکٹر رخشندہ جلیل صاحبہ، ان کی سرپرستی ہم سب لوگوں کو ملتی رہتی ہے. انہوں نے ہم لوگوں کو، مجھے اور ڈاکٹر کاظم صاحب کو جو ہے پوری آزادی دی ہوئی کہ بھائی آپ پروگرام ترتیب دیجئے اور ان کو جو ہے آرگنائز کریے. تو اب ہمارا جو ہے فروری کے آخری ہفتے میں انشاءاللہ ایک اسٹریٹ پلے ہوگا، اور ایک میرے ذہن میں خاکہ ہے. انشاءاللہ یہ فروری کے جو پہلے ہفتے میں ہمارے ہم سب ڈرامہ گروپ کی میٹنگ ہوگی، اس کے اندر میں اس خاکے کو پیش کروں گا، اور انشاءاللہ ایک نئی سیریز کے ساتھ ہم لوگ شامل ہوں گے، اور ہمارے یہ فنکار بھی ہوں گے، اور ان کے علاوہ جو ہمارے فنکار ہیں جو رہ گئے ہیں، جن میں شامل نہیں ہو پائے ہیں، ان کو بھی ہم لوگ شامل کریں گے. اور انشاءاللہ ایک نئی سیریز اور نئے پروگرام کے ساتھ ہم لوگ انشاءاللہ فروری یا مارچ سے انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ ملاقات. بہت شکریہ بہت شکریہ، بہت شکریہ. آداب. اللہ حافظ. اور میں خاص طور سے دیکھیے ہمارے جو یہ مشتاق صاحب ہیں، یقین جانیے کہ بہت ہی متحرک ہیں، اور ایک مجھے 2-3 مرتبہ یاد بھی دلاتے ہیں یہ دن میں کہ آج پروگرام ہونا ہے. انہوں نے بہت اچھے سے پورا مینیج کیا ہے اس کو، اور میں دیکھیے ایک بہت مرتبہ شکریہ اور سر. شکریہ ادا کروں. میرا دل کر رہا ہے کہ پروفیسر کاظم صاحب نے جس طرح سے اور پیش رہتے ہیں ہمارے ہم سب ڈرامہ گروپ میں، آپ اس کے ایک بہت اہم رکن ہیں، اور آپ کے فیصلوں کو جو ہے سب تائید کرتے ہیں، ان پہ عمل کیا جاتا ہے. اور عباس بھائی، میں تو عباس بھائی کہتا ہوں، عمر و حق رشتے سے ان کو. عباس بھائی، جاوید حسن صاحب، محترمہ سعدیہ رحمان صاحبہ، محترم ناصر حسین صاحب، اور ہمارے ڈاکٹر محمد اسامہ صاحب، اور جتنے بھی ناظرین ہیں سب کا میں بہت ہی دل کی گہرائیوں سے غالب انسٹیٹیوٹ اور اپنی جانب سے جو ہے شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت شکریہ. بہت شکریہ بہت سر. شکریہ، آداب. بہت آداب. شکریہ. آداب، آداب. خدا حافظ. خدا خدا حافظ. حافظ. خدا حافظ.